انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری کہ آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے اندر آج کی اس کانفرنس سے پیغام ارشاد فرمائیں۔ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی عظیم الشان عزت رسول و بطول کانفرنس کے میزبان مکرم زیغم اسلام سرمایہ اہل سنت مناظر اسلام استاذ الاساتذہ قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، آج کی اس محفل پاک کی منتظم شخصیت، صاحب صدارت شخصیت، سرمایہ اہل سنت پیر صاحب آپ برچونڈی شریف جناب میاں عبد الخالق قادری دامت برکاتہم العالیہ، پاکستان کے اندر سلسلہ عالیہ چشتیہ کی سب سے بڑی درگاہ عالیہ مقدسہ پاک پتن شریف کے ولی عہد قبلہ دیوان صاحب، مشائخ عظام، سادات کرام، علماء ذی احتشام، میں اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک عرصہ تک حضرت شاہ صاحب کی طرف سے عزت رسول کانفرنس منعقد ہوتی رہی، اور پھر کچھ وقت سے چند سالوں سے اس عنوان میں اضافہ کیا گیا اور اس کانفرنس کا نام عزت رسول و بطول کانفرنس رکھا گیا۔ عنوان پہلے بھی درست تھا، عنوان اب بھی درست ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی مکان میں عزت رسول عزت بطول سے جدا نہیں ہوئی، اور مسلمان ہر زمانے میں، ہر دور میں عزت بطول کو عزت رسول میں شامل سمجھتے تھے، اس سے الگ، اس سے جدا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن کچھ وقت پہلے جب چند افراد نے عزت رسول اور عزت بطول میں فرق کرنے کی کوشش کی تو حضرت شاہ صاحب نے یہ وضاحت کی کہ جب عنوان فقط عزت رسول تھا تب بھی یہ عزت رسول و بطول کانفرنس ہی تھی، اس لیے کہ عزت رسول سے عزت بطول الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر کسی کو سبق بھول گیا ہے، کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے، کوئی غیروں کے افکار سے متاثر ہو چکا ہے، تو اسے سبق
تازہ کروانے کے لیے یہ عنوان متعین کیا گیا، عزت رسول و بطول کانفرنس، جس کا مطلب یہ ہے جہاں عزت رسول ہے وہاں عزت بطول ہے، اور خبردار کسی بھی طور پر عزت رسول کا عنوان دے کر تم چھپ نہیں سکتے۔ اگر عزت بطول پہ ایک لمحہ کے لیے بھی تمہاری زبانوں سے کوئی ہلکا لفظ ادا ہوا تو تم نے عزت بطول پہ حملہ نہیں کیا، دراصل تم نے عزت رسول کو چیلنج کیا ہے۔ تو یہ ابتدائی اور تمہیدی ایک بات میں نے عرض کی۔ آیت ختم نبوت میں نے آج کی اس بزم میں تلاوت کی ہے، اور یہ سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور آپ حضرات اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک نہایت اہم اور ضروری بات، شاید کہ اس طرح وضاحت کے ساتھ اس نقطہ کو پہلے منظر عام پہ نہ لایا گیا ہو، آج کی اس حسین بزم علم و عرفان میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کو بنیاد بنایا، جو ایک قطعی عقیدہ ہے، یقینی عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس کو بنیاد بنایا کہ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میری نسبت درگاہ عالیہ مقدسہ گولڈا شریف کے ساتھ ہے، اور اس بات کو قطعاً بیان کرنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرزائیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف جو لوگ بھی نکلے ہیں ان سب کی کوششوں کو 100,000 سلام، پر سب کے امام اور پیشوا کا نام سیدنا مہر علی شاہ ہے۔ اور مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی باک نہیں، کوئی خوف نہیں، ہم ہر حضور کے عاشق کا ادب کرتے ہیں، ہم اہل سنت کی ہر معزز شخصیت کا احترام کرتے ہیں، جس نے بھی عزت رسول، عظمت رسول، دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا، ہمارا اسے سلام ہے۔ پر میں ایک بات کہتا ہوں، خدا کی قسم سیدوں کو جچتا ہے کہ امام صرف اسے بنائے جو سید ہو، جو آل رسول ہو، جو آل مصطفیٰ ہو۔ میں عقیدے کے اندر، ماضی قریب کے اندر جس شخصیت کو کامل اعتماد کے ساتھ اپنا امام اور پیشوا سمجھتا ہوں، وہ امام المسلمین، فاتح مرزائیت، حضرت اعلیٰ مجدد گولڈا پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی ذات اقدس ہے۔ حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بنیاد بنایا گیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے عام خطبہ اور عام جو کم مطالعہ کرنے والے علماء ہیں ان کو یہ چیز ڈیلیور کی گئی، تقریروں میں کہیں، خطبوں میں کہیں، جلسوں میں کہیں، لیکن اس کی تحقیق ضروری ہے کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس کے لیے ہم عقیدہ معصومیت اور عقیدہ ختم معصومیت کا تحفظ کر رہے ہیں، اور پھر اس جال میں الجھا کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات کی بے ادبی اور آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کی گئی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور پورے اجتماع سے انتہائی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر توجہ فرمائیں گے اور میری تصدیق بھی فرمائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ غیر نبی ہیں۔ بولیے یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ بلند کیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، مجمع سے کہہ رہا ہوں، یہ سب حضرات میرے لیے قابل احترام اور قابل صد عزت ہیں،
میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ چاہوں گا. ہم کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر غیر نبی ہے. اتفاق ہے, اجماع ہے, کوئی شک نہیں, کوئی تردد نہیں. ایک بندہ اٹھے کہے نہیں ایک معنی کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ آپ کی نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے, اس کو عقیدہ ختم نبوت کا غدار کہا جائے گا, اس کے متعلق پوری کاروائی ہوگی, علماء فتوی دیں گے. میں قبلہ شاہ صاحب کی توجہ بھی اور جتنے اسکالرز اور محققین بیٹھے ہیں ان کی توجہ لیتے ہوئے یہ کہتا ہوں, اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غیر نبی ہے, سب کا اتفاق ہے, لیکن اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر غیر معصوم ہے, تو کیا ہر معنی کے لحاظ سے یہ جملہ کہنا درست ہے؟ اس پر میں توجہ چاہوں گا. آپ نے ختم نبوت کے ساتھ ختم معصومیت کو کیسے جوڑا؟ ختم نبوت کے ساتھ ختم معصومیت کو قطعی کیسے قرار دیا؟ یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ دلاؤں گا. میرے سامنے نبراس ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی, اس کے اندر انہوں نے عصمت کی بحث چھیڑی ہے, طویل بحث ہے, میں صرف اصول دوں گا, جزیات پہ گفتگو کچھ ہو چکی ہے اور کچھ ہوتی رہے گی. علامہ فاضل پہراروی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ تَحْقِيقَ مَاهِيَّةَ الْعِصْمَةِ مِنَ الْمَزَالِقِ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے خطیبوں کو رٹوا دیا, آپ نے کم پڑھے لکھے مساجد کے ائمہ کو رٹا دیا, کہا یہ مزالق سے ہے, یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وَمُلَخَّصُهُ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِلْعِصْمَةِ تَعْرِيفَيْنِ أَحَدُهُمَا عَدْمُ خَلْقِ اللَّهِ الذَّنبَ فِي الْعَبْدِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَعْصُومُ مَنْ لَا يُخْلَقُ فِيهِ ذَنبٌ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ مَنْ خُلِقَ فِيهِ الذَّنبُ فَيَكُونُ مُسَاوِيًا لِلْمُذْنِبِ بِالضَّرُورَةِ ثَانِيهِمَا مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ تمنع علی المعاصی وبالجملہ عبارت سے چپ کر رہا ہوں. فعلی ھذا التعریف لا يلزم ان يكون غیر المعصوم مذنبا لجواز ان يكون الشخص خالیا عن هذه الملکۃ ولكن لا يصدر عنه الذنب بمحض حفظ الحق سبحانه تعالی من غیر سبب. واذا عرفت هذا ظہر لکا انہو یجوز علی التعریف الثانی ان یقال ابو بکر غیر معصوم ولا یجوز ذالک علی التعریف الاول. جو معصوم کی پہلی تعریف ہے اس کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق کو غیر معصوم کہنا جائز نہیں. یہ نبراس ہے. اب کہو پہراروی صاحب لکھ رہے تو خطا پر تھے, بھئی معصوم نہیں تھے, غلطی ہو گئی ہے. یہ تمہارا بابا لگتا ہے, تم نہیں کہہ سکو گے اس کے متعلق یہ جملہ. سنیے, علامہ پہراروی نے کہا اس لیے لِأَنَّ ذَلِكَ حُکْمٌ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مُذْنِبًا وَهَذِهِ کلمۃ سب والعیاذ باللہ. جو عصمت کی پہلی تعریف کے مطابق ابو بکر صدیق کو غیر معصوم کہے گا وہ صدیق اکبر کو گالی دے رہا ہے. یہ نبراس ہے, اس میں لکھا ہے. بنیاد کیا رکھی کہ جناب عقیدہ معصومیت, عقیدہ ختم نبوت آپس میں جانبین سے ملازمہ ہے. صدیق اکبر نبی نہیں, غیر نبی ہے, پر ہر معنی کے لحاظ سے انہیں غیر معصوم نہیں کہا جا سکتا. کہو گے تو گستاخ صدیق اکبر کہلاؤ گے. بتائیں ہم صدیق اکبر پاک کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟
ہاتھ بلند کیجئے، ہاتھ بلند کیجئے، مجمع سے کہہ رہا ہوں، یہ محافظین بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کریں، ہم صدیق اکبر پاک کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ یا تمہیں عصمت کے معنی نہیں آتے، یا تمہیں ضابطے بنانے نہیں آتے، یا چاند کے دعا کرتے ہو، عقائد اہل سنت پہ ڈاکہ ڈالتے ہو۔ میں اس عبارت کو مکمل کر رہا ہوں، درمیان سے چھوڑ رہا ہوں۔ علامہ پہراروی کہتے ہیں ہم اس عبارت کو انتہائی اختصار کے ساتھ یوں کہتے ہیں، ان اریدا نفی العصمت بمعنی عدم الخلق فلا نسلم الصغرى۔ اب اگر شاہ صاحب سے پڑھی ہوئی منطق یاد ہے تو بتانا یہاں صغرا کیا ہے۔ فرمایا بل نقول ہوا غیر مقطوع کما اشار الیہ الشارع وان اريد نفی العصمت بمعنی الملکہ فلا نسلم الکبریٰ۔ اور علامہ پہراروی نے آخر پر بڑی پیاری بات کی، کہا جن لوگوں کو یہ مباحث سمجھنا ہے وہ یہاں قدم نہ رکھے، نہ تحریر کرے، نہ تصنیف کرے، نہ تقریر کرے۔ اگر کسی کو کوئی نئی بات دینا چاہتے ہو تو وہ تحقیقات ہونی چاہیے، خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں اس پر ایک جملہ اسی نبراس سے پیش کرتا ہوں۔ سیدہ کا نام لیا جائے تو بہت سارے ایوانوں کے اندر زلزلہ آتا ہے۔ فاضل نبراس صاحب نبراس نے لکھا، فرمایا معرویہ انہو شکا فی عصمت عائشہ۔ یا یہ لفظ نکالو یا کہو غلطی ہے، کہو ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور پھر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ایک جملہ بولتے رد شیعہ، رد روافض، رد رافضیت، عام لوگوں کو ڈرایا ہوا اس جملے سے۔ میں سوچتا تھا حضرت شاہ صاحب قبلہ کے خوارج کے خلاف جو شرک کے ناجائز فتوے لگانے والے ہیں، بڑا کام ہے، ایک ماضی ہے، ایک تاریخ ہے۔ اور میں شاہ صاحب قبلہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تنہائی محسوس ہو رہی تھی، اور آج یوں محسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نئی اور ستھری اور سچی ٹیم شاہ صاحب کو عطا فرما دی ہے۔ یہ جملہ سنے اصول کے طور پر، علامہ پہراروی نے لکھا، فرمایا مذہب الشیعہ قلت اولا لا بأس فی الاتفاق الاتفاقی اذ مقصود المشائخ اتباع الحق لا وفاق الشیعہ۔ کہا یہ نہ کہو کہ ہم رد روافض میں سیدہ کی گستاخی کریں، رد روافض میں مولا علی سے دور ہوں، رد روافض میں حسن حسین کا نام لینا چھوڑے۔ کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جانے، ان کی وادی جانے، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے امام سیدنا صدیق اکبر نے یہ پیار کرنا سکھایا ہے۔ بہت مختصر، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کے بیٹھ جاتے، فلاں نے کہا خطا، فلاں نبی کی خطا، فلاں پیغمبر کی خطا۔ میں ایک اصول دے رہا ہوں، جزیات نہیں۔ نبراس سے صاحب نبراس نے لکھا، فقد سرہا غیر واحد من الائمۃ بأن نسبت الرواة الى الكذب او الخطأ اولا من نسبت الانبیاء الى المعاصی۔ کہا لوگوں، تم جس راوی کی روایت پہ اعتبار کر کے نبی کو خطا پر کہتے ہو، کاش تمہیں اللہ نے عقل دی ہوتی اور تم یہ سمجھ سکتے کہ اس راوی کو خطا پر کہنا آسان ہے، نبی کی شان کا تحفظ ضروری ہے۔ اور ایک جملہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے محققین دلائل دیتے ہیں۔ مفتی چمن زمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں صرف ان کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ان کو ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے یہ جملہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ تحقیق پیش کرتے ہیں، جواب میں گالیاں آتی ہیں،
اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. علامہ پہراروی نے ایک اصول لکھا, کہا اگر اللہ کہے عصا آدم تو تم یہ سوچو, یہ لفظ لکھے ہیں, کہا جب حاکم, جب بادشاہ اپنے وزیر سے خطاب کے لیے کچھ الفاظ متعین کرے, لم یجز للسوقیہ, یہ خطائی کے بعد اگلا لقب ہے, لم یجز للسوقیہ ان یخاطبہ بذالک الاسم, یہ جو بازاری بولی بولتے ہیں ان کو, یہ سوکی کا ترجمہ ہے, ان کو یہ اجازت نہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے متعلق وہ زبان استعمال کرے, وہ لفظ استعمال کرے, وہ بادشاہ جانے, وہ وزیر جانے. تم پہ ادب نبوت ہے, ادب رسالت ہے. قلت وقت کے پیش نظر آخری حوالہ ہے, یہ میرے سامنے بڑی آسان کتاب ہے, حاشیہ جلالین پر علامہ ساوی کا. میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, وقت بھی بچ جائے گا, اور جن اذہان تک بات پہنچانا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں, ان اذہان تک بات بھی نہیں پہنچے گی. عبارت سن لیجئے, والحق ان یقال ان ذالک من سر القدر, یہ قصہ آدم ہے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. فہو منہی عنہ ظاہرا لا باطنا, یہ اس پر بہت سارے حوالے ہیں, میں نے ایک کتاب سامنے رکھی ہے, سیدنا آدم فہو منہی عنہ ظاہرا لا باطنا فإنہ فی الباطن مامور, فإنہ فی الباطن مامور. تم کیا سمجھو انبیاء کے معاملات کو؟ میں ایک پیر کا شعر پیش کرنے لگا ہوں جو پیروں کا پیر ہے, بس ترجمہ نہیں کروں گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, اذا کنت فی امر الشریعت عاصیا, اذا کنت فی امر الشریعت عاصیا فإنی فی حکم الحقیقت طائع. اگر شہنشاہ بغداد یہ کہہ رہے ہیں تو مقامات انبیاء ان کی حقیقت تک تم پہنچ کیسے سکتے ہو؟ سنیے گا, فرمایا فإنہ فی الباطن مامور وہذا الامر مبرم یستحیل تخلفہ. بس ابن عربی کا قول, فرمایا لو کنتو, یہاں مشائخ بیٹھے ہیں, شاید مشائخ کے لیے یہ عبارت وجد آفرین ہو. ابن عربی نے ایک جملہ کہا اور اس کی ذمہ داری ابن عربی پہ ہے, میری نہیں ہے بھائی. جو کہنا ابن عربی سے کہیں, میں پیش کر رہا ہوں, نقل کر رہا ہوں. ابن عربی کہتے ہیں لو کنتو مکان آدم لا اکلت الشجرۃ بتمامھا. لو کنتو مکان آدم لا اکلت الشجرۃ بتمامھا لما ترتب على اکلہ من الخیر العظیم وان لم یکن من ذلک الا وجود سیدنا محمد لکفا. کہا دیکھتے نہیں ہو آدم کے دانا کھانے کے نتیجے میں اللہ نے اپنے محبوب سے اس کائنات کو روشن فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر, وقت کے اختصار کے نظر پیش نظر چند معروضات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. اشارہ اس بات کی طرف مقصود تھا کہ یہ ختم معصومیت اور پھر ان عقیدوں کو قطعی حیثیت دینا اور اپنے ذہن سے دینا اور بغیر تحقیق کے دینا اور اس کو عقیدہ ختم نبوت جیسے قطعی عقیدے کے ساتھ جوڑنا, یہ اہل علم اور اہل تحقیق کی نظر کے لیے بہت زیادہ ضروری مسئلہ ہے. وہ اس پر غور کرے اور ایسے لوگوں کو دعوت فکر دے کہ تحقیقات پیش کرو. نہیں پیش کر سکتے تو خرافات سے خود بھی باز رہو اور اپنے نمائندوں کو بھی باز رکھو.
اللہ رب العزت اس پاک بزم کے جمی شرکا کا اکرام بلند فرمائے، اس عاجز کی حاضری کو شرف اجابت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔